کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ شاہزیب، ایک بات کی تو تصدیق ہوئی کہ اس میں بہت محتاط الفاظ استعمال کرنے ہوں گے کہ جب یہ خبر دی گئی کہ خط دکھایا جائے گا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر یا دیگر اداروں کو، تو اس میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کیا پھر اس سے پہلے ان کو خط نہیں دکھایا گیا تھا جب 3 اپریل کی رولنگ قومی اسمبلی میں دی گئی؟ یہ سوال ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اہم خبر یہ ہے کہ ایک اہم شخصیت کی وزیر اعظم عمران خان سے آج سے کچھ دیر پہلے ملاقات ہوئی ہے۔ جیو نیوز کے ڈائریکٹر نیوز رانا جواد سے ہم بات کریں گے۔ رانا جواد صاحب، کیا تفصیل ہے اس ملاقات کی؟ دیکھیں، یہ تو ابھی اس کی آفیشیل کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن پرائم منسٹر کے پاس 2 اہم شخصیات آئی تھیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تقریباً اب سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے، 1.5 گھنٹہ پہلے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات کا بیک گراؤنڈ یہی تھا کہ جو اس وقت سچویشن ہے چل رہی ہے، جس میں بہت زیادہ غیر یقینی کی صورتحال ہے، اور اہم ادارے جو ہیں اس ملک میں جو کہ سیکیورٹی کے بھی ذمہ دار ہیں، اور اس کے علاوہ جو پارلیمنٹ میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اور سپریم کورٹ کے آرڈر کی امپلیمنٹیشن کا بھی مسئلہ ہے، تو غالب خیال یہی ہے کہ ملاقات کا پرسپیکٹو یہی تھا، لیکن اس کی سرکاری طور پہ جو تصدیق یا کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے۔ تاہم غیر ملکی جو خبر رساں ادارے ہیں انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے، پرائم منسٹر کے ساتھ ہوئی ہے، اور 2 اہم شخصیات ملک کی جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ رانا جواد صاحب، آپ نے تفصیل رکھی سامنے۔ شاہزیب صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو اس اہم ملاقات سے متعلق کیا پیش رفت کی توقع کی جا سکتی ہے اس اہم ترین ملاقات سے متعلق، جس کی غیر ملکی خبر ایجنسی بھی تصدیق کر رہی ہے اور رانا جواد صاحب نے اس کی کچھ تفصیل سامنے رکھی؟ ظاہر ہے جو ذرائع سے اطلاعات آ رہی ہیں وہ تو یہی ہے کہ وزیر اعظم کو یہی کہا گیا ہے کہ جو آئینی اقدامات ہیں اور جو عدالتی احکامات ہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، مگر وزیر اعظم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ 1-2 جو وزراء ہیں جو ظاہر ہے ایک وزیر اعظم کے اگریسو اسٹانس کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی طرف سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو اس وقت معاملہ پیدا ہو گیا ہے جس میں اب عدالت سے کنفرنٹیشن، پھر ادارے اس کو افورڈ نہیں کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف اگلے الیکشن کے لیے بھی، تو وزیر اعظم کو آئینی احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اور وہ سوال آپ نے بالکل درست اٹھایا ہے کہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی آرٹیکل 5 کے تحت، وہ تو تھی اس بات پر کہ جو خط ہے اور جو مندرجات سامنے آ گئے ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا تھا۔ اب کیسے اسپیکر کو، ڈپٹی اسپیکر کو وہ خط دکھایا جائے گا؟ یعنی کہ وہ جو اسکرپٹڈ بات تھی کہ فواد چودھری صاحب نے 5-6 منٹ کی تقریر کی، اس کے فوری بعد ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ پڑھنا شروع کر دی اور آخر میں اسد کیسر صاحب کا نام بھی لے گئے، فوراً وزیر اعظم آ گئے، انہوں نے کہا کہ میں پارلیمنٹ تحلیل کرنے کے لیے صدر کو کہہ رہا ہوں، صدر نے فوراً پارلیمنٹ تحلیل کر دی۔ وہ سارا اسکرپٹڈ تھا۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے دیکھی نہیں تھی کہ اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے، بلکہ مراسلے میں اور کیبل میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو پہلے کیا یہ سارا کا سارا معاملہ ویسے ہو گیا تھے، تو اور زیادہ کمزور کرنے والی بات ہے حکومت کے اپنے کیس کو۔